3 کے اوپر صدارتی ریفرنس ہے. یہ دیکھیں یہ بڑا ایک کامن سی چیز ہے کہ اگر انٹرپریشن کرنی ہوتی ہے آپ نے کسی قانون کے اندر تو پھر آپ سپریم کورٹ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کو تشریح کر کے بتائیں کہ یہ قانون کیا کہتا ہے, اس کا اصل مقصد کیا ہے. اب دیکھیں یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں, بہت امپورٹنٹ سمجھنا. ایک ہوتا ہے آپ کا قانون اور ایک ہوتا ہے اس کی انٹرپریشن. ایک ہے فقہ اور ایک ہے اصول فقہ. اصول فقہ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قانون کس لیے بنایا گیا ہے. اب میں تھوڑا سا موازنہ اگر آپ کریں کہ اسلامی قانون میں اور ویسٹرن لا کے اندر جو بڑا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا مذاہب کے اندر تقسیم ہوئی ہے اور مذاہب ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور اس کے اندر اسلام کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے. اس میں مذاہب جو ہے وہ تو یہ ہے کہ فقہ حنفیہ ہے, فقہ شافعیہ ہے, مالکیہ ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. مگر ایک ہوتا ہے مجتہد, ایک ہوتا ہے صرف فقی جس کا کام ہے کہ وہ فقہ کے متعلق آپ کے فتوے دے رہا ہے, فتاوا کی باتیں کر رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے مجتہد. مجتہد جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جو طے کرتا ہے کہ یہ قانون اصل میں اگر بنایا گیا تو کیوں بنایا گیا. اب مسلمانوں کے پاس جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قانون بنانے والا اللہ ہے, وہ جس نے غریب بھی بنایا, امیر بھی بنایا, چھوٹا بھی بنایا, بڑا بھی بنایا, اور وہ پھر ایک لاجک دیتا ہے کہ یہ قانون کس لیے بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ کا اس قانون سے کیا منشا تھا. مگر اگر ہم اس ویسٹرن لا کے تحت آ جاتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس یہ پرابلم آتا ہے کہ وہاں یہ موم کی ناک ہے. موجودہ جو یہ جورسپروڈنس ہے اور اس کی جو انٹرپریشن ہے یہ موم کی ناک ہے. ہم وقت اور حالات کے مطابق اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. اگر آپ پیچھے جائیں گے اس کے اندر, اگر آپ انگلینڈ کی کانسٹیٹیوشن میں بھی جائیں گے جو یہ ایکٹ آف انڈیا کے تحت ہم نے یہ پورا کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو یہ موم کی ناک ہے. جو چیز ہمیں کسٹمز اور ٹریڈیشن کے تحت اچھی لگے گی ہم اس کو لے لیں گے. جس کے لیے ہمارے کو یہ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹرن نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ اپنے کسٹم اور ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہیں, جو ان کو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ وقت اور حالات کے مطابق اس چیز کو لے لیتے ہیں. اب عمران خان کا جو واقعہ اور اس کی انٹرپریشن جو ہے کہ کیا آدمی سچا ثابت ہو سکتا ہے. اب سچا کس سینس میں ثابت ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک ایکٹ کیا نہیں ہے, اور جب تک ایک آدمی ایکٹ نہیں کرتا اس وقت تک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے. لہٰذا اگر ایک آدمی نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے اور اگر اس نے ووٹ ڈالا ہی نہیں تو وہ گناہ گار ہوا ہی نہیں. جب ابھی اس کو آپ گناہ گار نہیں کہہ سکتے, وہ ڈالے گا تو پھر وہ ساری کاروائی اپنا چلے گی. ایک سینس یہ ہے. دوسرا جو سپریم کورٹ ہے اس وقت وہ صرف اس کی انٹرپریشن نہیں کرے گی بلکہ اس کے پیچھے بنیاد میں جائے گی اور جا کے دیکھے گی کہ ہمیں اس موقع کے اوپر کس طریقے سے اس قانون کو بنایا گیا تھا اور سوچا گیا تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ فلور کراسنگ کو روکا جائے. اگر فلور کراسنگ کو روکا جائے کہ ایک آدمی آئے کسی کے ووٹ کے اوپر اور وہ دوسرے کی طرف جانا چاہتا ہو, چاہے پیسہ لے کے جانا چاہتا ہو, چاہے نظریاتی طور کے اوپر جانا چاہتا ہو, ان ساری چیزوں کو دیکھنا مقصد ہے اس وقت. تو یہ جو قانون بنا تھا, یہ قانون کیوں بنا تھا, کس لیے بنا تھا, اس وقت صرف انٹرپریشن نہیں کرنی قانون کی. سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان حالات کے تحت دیکھے. اس وقت سپریم کورٹ کے پاس ایسی پوزیشن ہے کہ وہ اس موم کی ناک کو یا تو عمران خان کی فیور میں لے جا سکتی ہے یا عمران خان کی فیور کے خلاف جا سکتی ہے. اس وقت وہ انسان ہے جو اس قانون کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور اس وقت سب سے ضروری ہے. اور جہاں تک ہم سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آج سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ایسا فیصلہ دیا تھا جس سے پاکستان کی تاریخ بدل گئی تھی. پاکستان کی تاریخ بالکل چینج ہو گئی تھی, جس کو ہم جسٹس منیر کا ایک فیصلہ کہتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو سپریم کورٹ نے کیے جس سے پوری تاریخیں بدل گئی ہیں. تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اور اس وقت ضروری ہے یہ دیکھا جائے کہ ایک ایسا لیڈر ہے ملک کے اندر جو لیڈر پاکستان کو ایک اعلیٰ طرف لے کے جا رہا ہے. لہٰذا یہ انٹرپریشن موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے گی, تب کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے. ادروائز بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو صرف انٹرپریشن نہیں کرے گی بلکہ اس کو وسیع دائرے کے اوپر پیش کرے گی, جس سے یہ ثابت ہوگا کہ مقصد کیا تھا یہ قانون بنانے کا. تب جا کے کوئی چیز ہو سکتی ہے. اور مجھے پوری امید ہے اپنی عدلیہ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے اندر ایک جورسٹ والا مائنڈ اپلائی کریں گے. جی.